على رسوله رحمة للعالمين شفيع المذنبين راحة العاشقين مراد المشتاقين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الأولين والآخرين إمام الأولين والآخرين تاجدار ختم نبوت اور کہا جناب لاہور میں دفعہ 144 ہے. میں نے کہا رضوی مجاہدوں کے لیے دفعہ 44 ہے, جو تمہاری بات پہ چلے ان کے لیے کوئی دفعہ 144 کوئی نہیں ہے. ہمارے لیے قاضی ادھر عرش نہیں بنائیں گے. اور میں نے کہا دیکھو یہ تو رب کی مرضی ہے نا جناب, اس بار وہاں نہیں تو پاکستان کی گلی گلی میں, مسجد مسجد میں, گھر گھر میں. اللہ اکبر. بلکہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا بادشاہوں کے دربار میں بھی, سید الشہداء کے دربار میں بھی بابا جی کو لگایا گیا. اور سورج چاند ختم ہو جائے گا پھر بھی بابے کا نام ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں لیڈر کے ساتھ, میں فلاں لیڈر کے ساتھ قیامت کے دن اٹھوں اس کے ساتھ رہو, کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن میں کہہ سکتا ہوں رب قیامت کے دن مجھے بابے رضوی کے ساتھ اٹھائے اور میں بابے کے پیچھے پیچھے, سیدنا ابوبکر صدیق کے پیچھے, حضرت فاروق اعظم کے پیچھے, مولا علی کے پیچھے, حضرت عثمان کے پیچھے, ان اکابرین کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ, داتا حضور بھی ہو, خواجہ غریب نواز بھی ہو, بس مصطفیٰ کے دامن کو پکڑ کر ہم سوئے جنت روانہ ہو جائے. بس بات ختم. طریق لبیک میں جو آیا نا وہ بریانی کی پلیٹ کے لیے نہیں آیا, مال و دولت کے لیے, عہدے کے لیے نہیں. آج کسی کی ذہن میں یہ نہ ہونا کہ بھائی قائد ملت اسلام کے ساتھ صاحب نے ہمارے بچے مروائے یا بابا جی نے ہمارے بچے مروائے. میں نے کہا نہیں, بابا جی نے کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا, قائد ملت اسلامیہ نے اندھیرے میں نہیں رکھا. انہوں نے یہی کہا ہم سے وہ جڑے جو مصطفیٰ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ارے باغ دکھائے ہو کہ ہم تمہیں یہ دیں گے, ہم تمہیں عہدہ دیں گے, ہم تمہیں نوکری دیں گے, مال و دولت دیں گے, تمہارے گھر کا خیال کریں گے, تمہارا خیال کریں گے. نہیں 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 نہیں, بابا جی نے اللہ پاک اسے سبق بھی یہی پڑھایا ہے کہ یہ سفر ہے کوئے جانا, اور قدم قدم بلائے, جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہو اور حق کی بات ہے تو بندہ حق کی آواز بھی بلند نہ کرے, اور یہ بھی کہے کہ بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے آواز بلند کرنا. میں نے کہا بابا تجھے سلام ہو, چاہے مشرف جیسا ظالم آیا, چاہے کوئی اور آیا, تو نے حق کی آواز بلند بھی کی اور تو نے لوگ بھی وہ تیار کیے جنہوں نے گولیاں کھا کر بھی کہا تاجدار ختم نبوت. میں نے کہا قوم نے ایسے نہیں اپنے آپ کو قربان کیا. آپ قوم سمجھدار ہو چکی ہے, قوم کی آنکھیں کھل چکی ہے. قوم نے یتیم خانہ چوک پر اللہ اکبر کبیرہ سینے پر گولیاں کھائی, اس لیے کہ ہمارا قائد سودا کرنے والا نہیں ہے, ہمارا قائد بکنے والا نہیں ہے, ہمارا قائد جھکنے والا نہیں ہے. قوم نے فیض آباد میں سینے اور پیشانی پر گولیاں کھائی ہے, اس لیے کہ ہمارا قائد کمروں میں بیٹھ کر فیصلے نہیں کر رہا تھا, بلکہ جب تقریر کرے تو کنٹینر پر بیٹھے اور جب آرام کرے تو کنٹینر کے نیچے آرام کرے.
بھی ساڈے بابا جی دی زور سے اج بھی ساڈے بابا جی دی 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 میں نے کہا کربلا کی سرزمین پر حضرت حسین حق کی آواز بلند کرے تو ساتھی اپنی جانیں دے دے، اللہ اکبر، حسین پر اپنی حیات میں آنچ نہ آنے دے۔ مجھے بتاؤ نا، علی اکبر کی شہادت بعد میں ہوتی ہے، علی اکبر کی شہادت بعد میں ہوتی ہے، حضرت امام عباس کے بازو بعد میں کٹتے ہیں، جب تک مصطفیٰ کے غلام تھے، حسین کے چاہنے والے تھے، آپ کے ساتھی تھے، آپ کے بھائی حضرت ابوبکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور آپ کے جیگر ساتھی تھے حضرت عبداللہ بن وہب قلبی ہو گئے، حضرت حر ہو گئے، انہوں نے اپنی حیات میں آل نبی پر آج نہیں آنے دی، حسین پر آج نہیں آنے دی، بتا دیا ہے۔ ارے کوئی حق کی آواز لگانے والا ہو، ہماری جانیں حاضر ہے۔ کربلا میں جب باطل کے سامنے حسین نہ جھکے، باطل کے بیٹا بھی دے کر نہ جھکے، بھائی بھی دے کر نہ جھکے، بھتیجے بھی دے کر نہ جھکے، 6 ماہ کا علی اصغر دے کر نہ جھکے، علی اکبر قربان کر کے نہ جھکے، اللہ اکبر کبیرہ، اور اپنی گردن کٹا کے بھی بتا دیا ہے، سر کٹ تو سکتا ہے، باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ تو پھر دنیا نے دیکھا ہے، ویل چیئر والا بابا فیض آباد میں ہو، چوک میں ہے، تو لوگ سینے پر اور پیشانی پر گولی کھا کر کہتے ہیں، اور بابا جب تک ہم حیات ہیں ہم جان مصطفیٰ کی عزت اور ختم نبوت پر قربان کرتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے شفیق امینی صاحب مدینہ شریف میں یہ بات بتائی، فرمانے لگے کہ مشورہ ہوا، کہا جی 2 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں، تیاری کر کے اب پھر آئیں گے، آپس میں بات ہوگی، کہا بابا جی نے فائنل کرنا ہے، بابا جی سے بات کون کرے گا؟ تو کہا مجھے کہا کہ آپ بابا جی سے بات کریں۔ تو اس وقت آپ اسٹیج سے اتر کر گاڑی میں گئے، کوئی بات کر رہے تھے فون پہ، فرماتے ہیں میں گاڑی میں آپ کے ساتھ بیٹھا، فرمانے کو ڈاکٹر کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا حضور اب آپ کہہ رہے ہیں، سردی بھی ہے، کھانا بھی نہیں ہے، معاملات بھی ہیں، تو 2 مہینے کا ٹائم ہم دے کر اگر مطالبات جو ہے دور ہو گئے ٹھیک ہے، پھر آ جائیں گے، بس وہاں کوئی نہیں، وسائل کوئی نہیں۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب بتاؤ بدر میں کتنے وسائل تھے، احد میں کتنے وسائل تھے، اور خندق میں تو پیٹ پر پتھر باندھ کر جنگ لڑی گئی، تبوک ہے، یرموک ہے، کیا وسائل تھے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جب بابا جی نے یہ بات کی، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے جناب، ہم یہاں پر موجود ہیں، تو ساتھ آپ نے یہ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، مدد آ جائے گی، اور فرمایا کل وچ ہو رہے، یہ بات کل وچ ہو رہے، فرمایا کن مالکوں کا کام کرتے ہیں، وہ بیاسرا نہیں چھوڑتے اور مالک کنڈ بھی نہیں لگن دیتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر مالکوں کی مدد آئی کہ نہیں آئی؟ وہ ڈی چوک ہو، وہ فیض آباد ہو، وہ یتیم خانہ چوک ہو، وہ پنجاب اسمبلی ہو، وہ کراچی ہو، کوئی بھی مقام ہو، ہم نے دیکھا ہے کہ نہت احباب ان میں رب کی مدد پھر آئی، رب کی مدد آئی۔ ہاں امتحان بھی آتا ہے، جو مرید کے میں امتحان ہے، لیکن رب کی مدد آ رہی ہے، اور رب کی مدد حضور کے غلاموں کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ یہ مشن جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا۔ مجھے ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے، فرمایا جب ہم فیض آباد میں تھے نا، اللہ اکبر، تو پولیس والے کنٹینر کے پاس آ گئے، ڈرائیور جہاں پر بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر آ گئے، اللہ اکبر۔ بابا جی نے فرمایا ڈاکٹر صاحب ان کو پیچھے کرو ورنہ میں آؤں۔ ہم 15-20 لوگ وہاں پر کنٹینر کے پاس تھے، لوگ پھر دائیں بائیں چونکہ آباد تھے، تو فرمانے لگے، مدینہ شریف میں یہ بات مجھے بتائی، فرمانے لگے کہ میں نے آباد سے کہا 3-4 پتھر اپنے ہاتھوں میں لو، لیکن مارنا نہیں، ایسے چلنا ہے۔ یہ ہوتی ہے رب کی مدد، ادھر گولیوں والے، ادھر شیل والے، فرماتے 15-20 بندے ہم ہاتھ میں پتھر لے کر خالی ایسے چلے، ہم خالی چلے ہی تھے کہ ہم نے کیا دیکھا، وہ پولیس والے پیچھے بھاگے، دوسرے کے اوپر گرتے ہوئے بھاگے،
بعد میں کسی پولیس والے سے پوچھا گیا، اللہ اکبر، اس نے کہا یار پتہ نہیں، سامنے سے ہم نے ایک دیکھا بابا بڑا سا ڈنڈا لے کر، ہاتھ میں ڈنڈا لے کر کھڑا تھا، آپ پیچھے ہٹو ورنہ میں تمہاری سر پھاڑ دوں گا۔ یہ ہوتی ہے رب کی مدد، رب کی مدد آتی ہے۔ اور بابا جی ہمیں دلاسا دے کر گئے، بابا جی ہمیں سمجھا کے گئے، بابا جی ہمیں بتا کے گئے، فرمایا جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ پیاسا نہیں چھوڑتے۔ اعلی حضرت امام محمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب مکے پاک میں تھے نا تو مکے والوں نے وہاں پر حسد کرتے ہوئے، مکے کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے حسد کرتے ہوئے کہا کہ یہ آئے ہیں، ان کے نظریات غلط ہیں۔ حاکم وقت کو کہا، جو گورنر تھا اس کو کہا کہ تحریری طور پر ان سے موقف لیں۔ تو اعلی حضرت نے کتاب لکھی ہے دولت المکیہ بالمعارف الغیبیہ، 7.5 گھنٹے میں لکھی ہے، 1 گھنٹے میں نظر ثانی کر کے 8.5 گھنٹے میں کتاب۔ اور ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ کو دے کر آئے، کہا جو بھی آئے جہاں بڑے بڑے علماء تھے ان سے تقریض لکھوانا کتاب پہ۔ جب ضیاء الدین مدنی بریلی شریف پہنچے نا تو عرض کی حضور بڑے بڑے علماء آئے، انہوں نے کتاب پڑھی، دیکھا، بڑے خوش ہوئے، تعریف کی، تقریض لکھی، لیکن ایک سوال کرتے تھے کہ اعلیٰ امام محمد رضا نے 8.5 گھنٹوں میں اتنی ضخیم کتاب لکھی کیسے، اتنے دلائل پر مشتمل کتاب کیسے لکھی؟ حضور ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا مجھے 104 بخار تھا، 104 بخار تھا۔ اللہ اکبر، میں نے کہا ایک بریلی والا 104 بخار میں ہو حق کی بات کرے، اور ایک لاہور والا 104 بخار میں ہو فیض آباد میں مصطفیٰ کی عزت و ناموز اور ختم نبوت پر پہرا دے رہا ہو۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، آج بھی ساڈے بابا جی دی، آج بھی ساڈے بابا جی دی، بابا جی کی روح خوش ہو جائے۔ اللہ اکبر کی، یہ حضور کے غلام جھکنے والے بکنے والے نہیں ہیں، آج بھی ساڈے بابا جی دی، آج بھی ساڈے بابا جی دی، آج بھی ساڈے بابا جی دی۔ یہ بات ہماری نہیں ہے، یہ پاور ہماری نہیں ہے، یہ پاور دین کی ہے، یہ پاور اسلام کی ہے۔ میں نیواں میرا مرشد اونچا، اونچیاں دے میں سنگ لائی، اور میری کیا حیثیت ہے کہ میں اپنے دم پہ بات کروں؟ میری کوئی بات نہیں ہے، جو بات ہے مالکوں کی ہے، جو بات ہے مالکوں کی ہے، جو بھی بات ہے مالکوں کی ہے۔ اور بابا ہمیں یہی بتا کر گیا ہے، یہی سکھا کر گیا ہے کہ مالک ٹھنڈ نہیں لگن دے دے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فرمایا مجھے 104 بخار تھا، میں مقام ابراہیم پر گیا، میں نے 2 رکعت نفل پڑھے، دربار رسالت میں استغاثہ پیش کیا، دربار غوثیت میں استغاثہ پیش کیا، فرمایا جو نگاہ اٹھائی نا تو کعبے کے دروازے کے سامنے پیارے مصطفیٰ جلوہ فرما تھے، دائیں طرف مولا مرتضیٰ تھے، بائیں طرف غوث الورا تھے، فرمایا بس مصطفیٰ لکھواتے گئے، احمد رضا لکھتا گیا۔ زندہ باد، زندہ باد، زور سے مرید کیا میں حضور کے غلام ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ گولی کھا کر بھی کہتے تھے تاجدار ختم نبوت۔ اس مسجد میں بیٹھ کر نعرہ گیرا نہ ہو، ہاتھوں کو اٹھا کر بتاؤ تاکہ مرید کے شہداء کی روح بھی خوش ہو جائے کہ جس مشن کی خاطر ہم نے گولی کھائی ہے، جو نعرہ لگاتے ہوئے ہم نے گولی کھائی ہے، اس مشن کو لے کر چلنے والے، اس نعرے کی حفاظت کرنے والے، مصطفیٰ کی عزت اور ختم نبوت پر پہرا دینے والے، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے اسلام آباد ہو، چاہے لاہور ہو، چاہے فیصل آباد ہو، پاکستان نہیں پوری دنیا کے کونے کونے میں حضور کی ختم نبوت کی بات کرنے والے موجود ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جناب وہ ختم ہو گئے جناب، دیوار کے ساتھ لگ گئے جناب، یہ ہو گیا۔ میں نے کہا کربلا میں جب حضرت حسین شہید ہوئے تھے نا،
یزیدیوں نے یہی کہا تھا کہ جناب حق کی آواز دب گئی ہے، اب بات کوئی نہیں کرے گا، اب بات کوئی نہیں کرے گا۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے کہا پھر حق کی آواز دبی نہیں تھی، حق کی آواز اور اٹھی تھی۔ عراق میں کربلا برپا حسین نے کی، اور مرید کے میں کربلا برپا سعد حسین نے کی۔ میں نے کہا وہاں خیموں کو آگ لگائی گئی جہاں پر کنٹینر کو آگ لگائی گئی، باسینوں پر تیر چلائے گئے، بازوؤں پہ تیر چلائے گئے، اللہ اکبر کبیرہ، اور یہاں پر گولیاں چلائیں گے۔ میں نے کہا اس کربلا میں حضرت حسین تھے، اس کربلا میں حضرت سعد حسین تھے۔ حضرت حسین کے پوتے تھے نا زید بن علی بن حسین، آپ نے وقت کے ظالموں کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا، جن کو سپورٹ جو ہے حضرت امام اعظم حنیفہ نے دی۔ امام پاک ممبر پہ بیٹھے، کسی نے کہا حضور زید بن علی بن حسین نے، امام زین العابدین کے شہزادے نے وقت کے ظالم کے خلاف جو ہے علم جہاد بلند کیا، آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ امام پاک مرکزی جامع مسجد میں آپ خطبہ ارشاد فرماتے اور بڑے بڑے افسران آپ کے پیچھے ہوتے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو امام پاک نے یہ نہیں کہا جناب حجرے میں آ جانا، جناب یہ بات عزت کرنے کی تھوڑی ہے، یہ بڑے بڑے بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام پاک نے اپنے خادم کو بلایا، فرمایا جاؤ جا کر وہ جو کمرے میں تھیلیاں پڑی ہیں نا اشرفیاں وغیرہ وہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ۔ امام پاک نے ممبر پر بیٹھتے ہوئے وہ تھیلی جو تھی پیسے والی اشرفیوں والی بلند کی، فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف سے حسین کے پوتے امام زین العابدین کے شہزادے زید کے لیے چندہ ہے، تحفہ ہے۔ صرف بات سے حمایت نہیں کی، جانی مالی ہر اعتبار سے حمایت کی ہے، اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ حق کی آواز دبانے سے نہیں دبتی، حق کی آواز ہمیشہ بلند رہتی ہے۔ اور ہم فنا ہو گئے، ہم مر گئے تو کیا مسئلہ ہے؟ ہم کو یہ حق کی آواز بلند کرنے والے اللہ پر رب ہے جو ابابیلوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت فرما سکتا ہے، وہ رب اپنے بندوں کے ذریعے اپنے محبوب کی عزت پر پیرا نہیں دلوا سکتا۔ رب قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، ہم بدلہ نہیں لے سکتے، لیکن رب تم سے بدلہ ضرور لے گا۔ میں نے کہا جنہوں نے حسینیوں کو کربلا میں شہید کیا تھا نا، وہ شہید کرنے والے بچے نہیں، وہ بچے نہیں۔ آج جو کہتے ہیں جناب یہ ہے وہ ہے، میں نے کہا شمر ہے جو سب سے بڑا لعین ہے، پتہ ہے وہ کون تھا؟ 18 اس نے حج کیے تھے، حافظ قرآن بھی تھا، اور جب مکے جاتا نا کعبے کے سامنے ایسی دعا کرتا تھا تو لوگ سنتے تھے کہ یہ کون ہے نیک بندہ جو اتنی بڑی دعا کر رہا ہے، لیکن وہ لعین جو حضرت کے پاس کا معمول تھا وہ بھی نہ بچا، یہاں تک کہ کوئی ہنسا بھی تھا اس واقعے پر، اس کو بھی واصل جہنم کیا گیا تھا۔ میں نے کہا رب ہے، ہم کمزور ہیں، میرا رب تو قادر مطلق ہے، ہم کمزور ہیں، لیکن جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے وہ تو کمزور نہیں ہے نا۔ میرا رب وہ رب ہے، اپنے محبوب کی عزت پر منگولوں کے کتے کے ذریعے بھی حفاظت کرتا ہے۔ میرا رب ہے، جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں ایک بھینس کے ذریعے مصطفیٰ کی عزت پر پیرا دلواتا ہے۔ میں نے کہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ان کو شہید کر دیا، یہ مٹ گئے۔ میں نے کہا آپ بتائیں حجاج بن یوسف نے 1.25 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، اور اس کے بعد جو ہے ہلاکو خان نے کھوپڑیوں کے مینارے بنائے، لیکن رب ہے۔ جو 10,000 بندے جو 53-54 کی تحریک چلی تھی، 10,000 بندے شہید ہوئے تھے۔ میں نے کہا نظریہ مٹا، تم نے جیلوں میں ڈالا تھا، لیکن وہ جھکے۔ قائد ملت اسلامیہ جیل میں تھے، خان عبدالستار خان نیازی کو تم نے کال کوٹری میں رکھا، سزائے موت سنائی، حضرت خلیل احمد قادری کو سزائے موت سنائی، بڑے بڑے قادرین کو سزائے موت سنائی، 10,000 کو شہید کیا۔ لائن کھینچی جو کراس کرے گا اس کو گولی ماریں گے، لیکن مصطفیٰ کے غلام ایک دوسرا تیسرا چوتھا وہ گرتے گئے، شہید ہوتے گئے، لیکن پیچھے نہ ہٹے، نظریہ نہیں مٹا۔ شہادتوں کے باوجود بھی، اسیریوں کے باوجود بھی، سزائے موت سننے کے باوجود بھی مصطفیٰ کے غلام ڈٹے رہے۔ پھر دنیا نے دیکھا
کہ 7 ستمبر کا وہ سورج طلوع ہوا، 7 ستمبر 1974 کو اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، غدار ہے، غدار ہے، کا جو حامی ہے، کا جو حامی ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آئے ہے مرید کے والوں تمہیں سلام، مرید کے والوں تمہیں سلام۔ 5 منٹ گولی چٹتی ہے، کوئی نظر نہیں آتا، اور 5 گھنٹے 6 گھنٹے 4 گھنٹے گولیوں کے سامنے کھڑا ہو، آسان نہیں ہے۔ میں نے کہا مرید کا والوں تمہیں سلام ہو، بابا نے فرمایا تھا نا یہ وہ لوگ ہیں کہ موت جن کو دیکھ کر راستہ بدل لے، اور ہمارے قائد ملت اسلامیہ نے فرمایا زندگی ایک سوال ہے، اس کا جواب موت ہے۔ میں نے کہا سارے سن لیں اوپر سے لے کر نیچے تک۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جناب یہ کرو تو وہ کرو تو یہ اسلحہ اٹھائیں گے تو یہ، میں نے کہا تمہیں جلت کی ہو، بابے نے ہمیں اسلحہ اٹھانے کا درس دیا ہی نہیں، بابے نے یہی کہا ہے تم گولیاں مارنی ہے جناب ہم حاضر ہیں، ستم کر درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم یہ کرا جناب، ہم ان کے اتنے شہید کر دیں گے یہ بھاگ جائیں گے، یہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ میں نے کہا یہ تمہاری خام خیالی ہے، نہ مشن سے پیچھے ہٹے نہ قائد سے پیچھے ہٹے، کل بھی اپنا مشن ایک تھا، آج بھی وہی ہے، اور مرتے دم تک مشن بھی ایک ہے، قائد بھی ایک ہے۔ اور قائد نے فرمایا تھا زندگی ایک سوال ہے، موت اس کا جواب ہے، اور موت ایک سوال ہے، ہم اس کا جواب ہے، اور موت ایک سوال ہے، مرید کے والے اس کا جواب ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت۔ رب بڑا طاقتور ہے، انہوں نے کہا جی 2 لاکھ کی کرے گا ہم اسے چھوڑ دیں گے، 1-2 ویڈیو بھی چلا دی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا 36,500 ہم نے پکڑے ہوئے۔ اے ناصر خان ترابی صاحب 36,500 بابا جی 36,500 پکڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پنجاب میں کہا تھا کہ جو لاٹلکی کرے گا ہم اس کو مقدمے میں بھی نہیں ڈالیں گے، چھوڑ بھی دیں گے۔ تو میں نے کہا در کہہ رہے ہیں 36,500 پکڑے ہوئے، اور 36,500 میں سارے امام نہیں ہیں، سارے عالم نہیں ہیں، حافظ سارے نہیں ہیں، عالم بھی ہے، امام بھی ہے، حافظ بھی ہے، طالب علم بھی ہے، ریڑی والا بھی ہے، ٹھیلے والا بھی ہے، درزی بھی ہے، دھوبی بھی ہے، دکان والا بھی ہے، میڈیکل والا بھی ہے۔ اور میں نے کہا تم کہتے 36,500 بند ہے، اور تم نے کہا تھا جو لاٹلکی کرے گا اس کو چھوڑ دیں گے، یہ بات بتاتی ہے تم نے زور لگایا لیکن کسی نے لاٹلکی نہیں کی۔ ہمارا سید کاشف شاہ اس کو تم نے ڈبل ریمانڈ دیا، 26 تاریخ تک ریمانڈ ہے، لیکن ہمارا ایک سید تم سے نہ جھکا تو ہمارا پیر سید ظہیر الحسن تم سے کیسے جھکے گا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت۔ میرے بابا جی منصب پدویت، منصب پدویت، تاجدار ختم
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين یا الہ العالمین مالک کریم پاک پروردگار جامع مسجد اکالی کی جانب سے یہاں کے احباب کی جانب سے امام صاحب دیگر احباب کی جانب سے 57 قرآن پاک 8 مرتبہ سورہ یاسین شریف 6 مرتبہ سورہ رحمان شریف 5 مرتبہ سورہ ملک شریف اور دیگر صورتیں 10 مرتبہ درود پاک 1000 مرتبہ 313 مرتبہ سورہ مزمل شریف 12000 مرتبہ درود شریف 2 قرآن شریف یا اللہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے جو ذکر اذکار ہوا محفل ہوئی اللہ نیاز کا اہتمام کیا کہ اس کو تیرے دربار میں پیش کرتے قبول فرما ثواب اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرما میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حج کا پیش کرتے قبول فرما جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما میرے آقا علیہ السلام کے والدین کریمین آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات بیٹے بیٹی کے نواسی خلفائے راشدین اصحاب کرام اصحابیات تابعین تبع تابعین میں مجاہدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین خصوص بالخصوص قائد ملت اسلامی امیر المجاہدین شیخ الحدیث والتفسیر علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین اے پاک پروردگار سانح مرید کے میں جتنے بھی شہداء ہیں یا اللہ ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما شہداء ختم نبوت شہداء ناموس رسالت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے پاک پروردگار امیر المجاہدین کا صدقہ ہم سب کے جتنے بھی عزیز اقارب دوست احباب دنیا فانی سے بالایمان رخصت ہو چکے ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ تمام کی مغفرت فرما یا اللہ امیر المجاہدین کا صدقہ ہم سب کو دو جہاں کی بھلائیاں عطا فرما یا اللہ ہماری اس مسجد کے خزان کی شاد بھائی کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما ان کی مغفرت فرما کے درجات کو بلند فرما یا اللہ امیر المجاہدین کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرما امیر المجاہدین کی جرت و ہمت کا واسطہ یا اللہ ہمیں جرت و ہمت عطا فرما یا اللہ ہمیں حق گوئی کی سعادت نصیب فرما حق کی خاطر قائم رہنے کی سعادت نصیب فرما یا اللہ ہم کمزور ہے تو طاقتور ہے ہم کمزور ہے تو قہار ہے ہم کمزور ہے تو جبار ہے یا اللہ ہماری مدد فرما یا اللہ ہماری مدد فرما یا اللہ ہماری مدد فرما یا اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما اے پاک پروردگار یا اللہ حسین کے جو قاتل تھے امام پاک کے قاتل ایک ایک سے چن چن کر بدلہ لیا گیا تھا ہم کمزور ہیں لیکن مالک ان ظالموں کو نیست و نابود فرما ان ظالموں کو تباہ و برباد فرما جنہوں نے گولی چلائی جنہوں نے گولی کا آرڈر دیا جو گولی کے آرڈر پر خوش رہے جنہوں نے اس کی حمایت کی ہے یا اللہ تمام کو نشان عبرت بنا دے یا اللہ تمام کے انجام کو جلد دیکھنا نصیب کر دے یا اللہ تمام کے انجام کو جلد دیکھنا نصیب کر دے یا اللہ حضور کے غلاموں کو سرخرو فرما یا اللہ حضور کے غلاموں کو سرخرو فرما یا اللہ حضور کے غلاموں کو سرخرو فرما یا اللہ ہمارے قائد ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما یا اللہ ان کی حفاظت فرما یا اللہ ان کی حفاظت فرما یا اللہ تحریک لبیک کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عروج بلندیاں عطا فرما اے پاک پروردگار مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا فرما یا اللہ ہمارے پیارے پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ اس میں ہمارے آقا مولا کا نظام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما اے پاک پروردگار جو مانگا عطا کر جو نہ مانگ سکے ہم سب کے حق میں بہتر قبول فرما میرے بھائی مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ناصر خان ترابی صاحب کے علم عمر میں برکت عطا فرما ہمارے ضلع کماڑی کے پی ایس کے اور چارجوں کے جتنے بھی ذمہ داران کارکنان ہیں یا اللہ تمام کو تو جہاں کی بھلائیاں برکت عطا فرما ہماری اس مسجد کے متولی بزرگ حاجی صاحب ان کو امام صاحب کو متعلقین کو محبین کو سب کو دو جہاں کی بھلائیاں برکت عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت